سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کے معاملے پر کوئی موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کی پرانی روایت ہے، لیکن پنجاب میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی اختلافات کو میڈیا پر لانے کی بجائے آپس میں حل کریں۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا ہے۔ وہ اس سے قبل گزشتہ 1.5 ماہ سے بطور قائم مقام مندوب اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے تھے۔ ان کی تقرری نے نہ صرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید مستحکم کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف مزید مؤثر بنانے کا عہد بھی کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں، جن میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام پناہ گزین ایجنسی کے طبی مرکز پر بمباری کی گئی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بیت الحنون اور بیت الاحیاء کے علاقوں میں جبری انخلا کے بعد بے گھر ہونے والے درجنوں فلسطینی اس طبی مرکز میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 22 افراد جان بحق ہو گئے۔ متاثرین پہلے ہی گھروں سے محروم تھے اور زندگی بچانے کے لیے محفوظ مقام کی تلاش میں تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایونٹ کے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے آن لائن ٹکٹ دوپہر 3 بجے دستیاب ہوں گے، جس کے بعد وہ بآسانی سے اپنی پسندیدہ ٹیموں کے میچز دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ ایک بریانی، چاپ، مغز فرائی، بہاری کباب، سچی اور ایک دال مکھنی اوپر مکھن ڈال کے۔ اور 7 اپ۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کے معاملے پر کوئی موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ 3 ججز کے عدالتی فیصلے کو نہیں مان رہے، جس سے عدالت کی حیثیت اور وقار مجروح ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا جاتا رہا تو عدلیہ کا رعب ختم ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ اس وقت عدالتوں کی حیثیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، ججز اور عدلیہ کو اپنی عزت کی خود حفاظت کرنا ہوگی۔ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے استعفے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور قابل رہنما ہیں اور ان کا جانا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم انہوں نے پارٹی میں کسی قسم کی گروپ بندی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی قیادت اور ان کے فیصلوں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر صوبے کی اپنی سیاسی صورتحال اور زمینی حقائق ہوتے ہیں جن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان کی جانب سے کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے ٹاسک دیے جانے کی کوئی اطلاع نہیں اور وہ اس معاملے پر کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کیے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے خصوصی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے غیر رسمی مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کی پرانی روایت ہے، لیکن پنجاب میں اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی اندرونی اختلافات کو میڈیا پر لانے کی بجائے آپس میں حل کریں اور غیر ضروری بیانات دینے سے گریز کریں۔ چودھری منظور کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے کہا کہ سندھ کے رہنما پانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے بعض رہنما اسے پنجاب کا پانی قرار دے رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پیپلز پارٹی پہلے آپس میں یہ طے کر لے کہ پانی کس کا ہے، کیونکہ اس طرح کے بیانات سے صرف کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں رہتے ہوئے پنجاب کے خلاف سیاست کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں اور ایسی حرکتوں سے عوام میں غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ
پیپلز پارٹی کے رہنما کسانوں کے مسائل پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کسان ان کے موقف کے ساتھ کھڑے بھی ہیں یا نہیں۔ پنجاب ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتا ہے اور نہ کسی کا حق چھینتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے تو پہلے اسے اپنے حقائق جانچنے چاہیے کہ کسان واقعی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور قومی یکجہتی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر انہیں پانی کے معاملے پر وضاحت درکار ہے تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر سوالات اٹھانے کی بجائے صدر پاکستان سے پوچھیں، کیونکہ پانی کے معاملات کو سیاسی رنگ دینا کسی بھی جماعت کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ گھر کی لڑائی میڈیا پر نہ لائے اور اپنی جماعت اندرونی معاملات کو پہلے خود حل کرے۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا منصب سنبھال لیا ہے۔ وہ اس سے قبل گزشتہ 1.5 ماہ سے بطور قائم مقام مندوب اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کر رہے تھے۔ ان کی تقرری نے نہ صرف اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید مستحکم کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف مزید مؤثر بنانے کا عہد بھی کیا تھا۔ اس سے قبل منیر اکرم نے 30 مارچ کو اپنی مدت مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا عہدہ چھوڑا تھا۔ ان کی مدت کے دوران پاکستان کی سفارتی خدمات کو عالمی سطح پر نہایت سراہا گیا۔ منیر اکرم نے پاکستان کے مفادات کو اقوام متحدہ کے فورمز پر مؤثر طریقے سے پیش کیا اور عالمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ان کی سفارتی کاوشوں کی بھرپور تعریف کی گئی۔ عاصم افتخار احمد نے اس موقع پر منیر اکرم کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ ان کے کام کو یاد رکھیں گے اور ان کے تجربات کو اپنے فرائض میں شامل کریں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں موجودگی کی ایک نئی سمت دینے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ اس تقریب میں پاکستان کے مختلف سفارتی عہدیداران اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور منیر اکرم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ عاصم افتخار احمد کی نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اظہار خیال کیا گیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ یہ تبدیلی پاکستان کی اقوام متحدہ میں موجود نئی جہت دینے کی سمت میں اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایونٹ کے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے آن لائن ٹکٹ دوپہر 3 بجے دستیاب ہوں گے، جس کے بعد وہ بآسانی سے اپنی پسندیدہ ٹیموں کے میچز دیکھنے کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں، جبکہ فزیکل ٹکٹ 7 اپریل سے مخصوص کوریئر سینٹرز پر فروخت کیے جائیں گے تاکہ جو افراد آن لائن ٹکٹ بک نہیں کر سکتے وہ قریبی سینٹر سے ٹکٹ حاصل کر سکیں۔ آن لائن بک کیے گئے ٹکٹ نجی کوریئر کے مقرر کردہ پک اپ پوائنٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے، جس سے ٹکٹوں کے حصول کا عمل مزید سہل بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ اس بڑے ٹورنامنٹ کے میچز ملک کے 4 بڑے شہروں راولپنڈی، کراچی، لاہور اور ملتان میں منعقد ہوں گے، جہاں کرکٹ کے دیوانے اپنی پسندیدہ ٹیموں کو ایکشن میں دیکھ سکیں گے۔ ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ یعنی فائنل 18 مئی کو لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں شائقین کرکٹ کو ایک یادگار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایونٹ کے چاروں وینیوز کے لیے عام ٹکٹ کی قیمت 650 روپے مقرر کی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گراؤنڈ میں آ کر اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر سکیں۔ ٹورنامنٹ کے پہلے ہی دن کرکٹ کے دیوانوں کو ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ افتتاحی میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور کلنر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس میچ کے ٹکٹ 1000 روپے سے لے کر 8500 تک بھی دستیاب ہوں گے۔ شائقین کرکٹ اس موقع کو کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور بڑی تعداد میں اس اسٹیڈیم کا رخ کریں گے تاکہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکیں اور کرکٹ کے سنسنی خیز لمحات کا لطف اٹھا سکیں۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں جن میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام پناہ گزین ایجنسی کے طبی مرکز پر بمباری کی گئی۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بیت الحنون اور بیت الاحیاء کے علاقوں میں جبری انخلا کے بعد بے گھر ہونے والے درجنوں فلسطینی اس طبی مرکز میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 22 افراد جان بحق ہو گئے۔ متاثرین پہلے ہی گھروں سے محروم تھے اور زندگی بچانے کے لیے محفوظ مقام کی تلاش میں تھے، مگر اسرائیلی جارحیت نے انہیں یہاں بھی نشانہ بنایا۔ غزہ پر اسرائیلی
حملوں میں مزید شدت آ چکی ہے اور حالیہ بمباری میں 17 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ مجموعی طور پر 80 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تباہی کا عالم ہے، کئی مقامات ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے۔ اسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں مگر طبی سہولیات کی شدید قلت ہے، جس کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی افواج نے نہ صرف غزہ کے بڑے حصے پر قبضہ جما لیا ہے بلکہ رفح اور خان یونس کے علاقوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اس پورے علاقے کو موراج کوریڈور کا نام دے دیا ہے۔ یہ کارروائی فلسطینیوں کو مزید تقسیم کرنے اور ان کے لیے زمین مزید تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج کا مقصد غزہ کے اندر موجود فلسطینی مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے اور مقامی آبادی کو بے دخل کرنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے نہ صرف غزہ بلکہ دیگر ممالک پر بھی حملے کیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام، لبنان میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں شامی صوبے دارا میں 11 افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث جانی نقصان میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کیے گئے، تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ غزہ میں جاری ان حملوں کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی برادری کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی عوام پر جاری ظلم و ستم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، مگر تاحال عالمی سطح پر کوئی مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو ان حملوں سے روکا جائے اور غزہ میں جاری محاصرے کو ختم کیا جائے، انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، مگر اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات نہ ہونے کے باعث حملے مسلسل جاری ہیں۔ امازون نے چینی ملکیتی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک خریدنے کے لیے وائٹ ہاؤس کو باضابطہ پیشکش جمع کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری کامرس ہاربرٹ لٹنر کو خط بھیجا، تاہم اس پیشکش کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا کیونکہ اسے اس وقت جمع کرا دیا گیا جب امریکہ میں ٹک ٹاک پر ممکنہ پابندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے۔ یہ پیشکش ایسے وقت پہ سامنے آئی ہے جب امریکہ میں ٹک ٹاک کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ اگر بائٹ ڈانس جو ٹک ٹاک کی ملکیت رکھتی ہے امریکی آپشنز فروخت کرنے میں ناکام رہی تو ایپ کو 5 اپریل سے ملک میں بند کیا جا سکتا ہے۔ امریکی قانون سازوں نے گزشتہ سال 19 جنوری تک فروخت کی ڈیڈ لائن دی تھی، تاہم سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس مدت میں 75 دن کی توسیع دی تھی۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ بدھ کے روز امریکہ میں ٹک ٹاک کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ مزید برآں موبائل ٹیکنالوجی کمپنی ایپ ریون نے بھی ٹک ٹاک خریدنے کی پیشکش کر دی ہے۔ ٹک ٹاک ای کامرس کے لیے ایک بڑے پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہوا ہے اور اس کا آن لائن مارکیٹ پلیس ٹک ٹاک شاپ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ایپ کے 17 کروڑ سے زائد امریکی صارفین اس کی تجارتی صلاحیت امازون کے لیے کشش کا باعث بن سکتے ہیں۔ امازون نے ٹک ٹاک کے کامیاب ماڈل کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک مختصر ویڈیو سروس لانچ کی تھی، جس کے بعد اسے بند کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں امازون اور ٹک ٹاک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت صارفین ٹک ٹاک کے ذریعے براہ راست امازون سے خریداری کر سکتے تھے، تاہم اس معاہدے پر امریکی قانون سازوں نے قومی سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔